بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ میں بڑے واقعات جنم لے سکتے ہیں، ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وارننگ۔ بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات پر اقوام متحدہ کا بھی رد عمل۔ بی جے پی کے ایک اور رہنما کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ اسرائیل پورے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ ایران ٹرین حادثہ، 13 افراد مارے گئے، 50 زخمی۔ ہر سمارٹ ڈیوائس کے لیے ایک ہی چارجر، یورپی یونین کا فیصلہ۔ یوکرین میں روسی جنرل کی موت کی تصدیق۔ برطانیہ میں ہر 10 میں سے 7 مسلمان اسلاموفوبیا کا شکار۔ نئی تاریخ رقم تجرباتی دوا سے کینسر کے تمام مریض شفا یاب۔ باورچی خانے سے تیل، چکنائی اور دھواں جذب کرنے والا نظام۔ بیٹے نے کہا کہ امی مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے، میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تخریب کار اور امریکہ مخالف عناصر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، آئندہ چند ماہ میں بڑے پرتشدد واقعات جنم لے سکتے ہیں۔ امریکہ میں ایسے واقعات کے خطرے پر ہوم لینڈ سیکیورٹی نے انتباہ جاری کر دیا ہے۔ رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ چائنا، ایران، روس اور دیگر ممالک امریکہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غیر ملکی قوتیں امریکہ میں سماجی تقسیم کے بیانیوں کو فروغ دے رہی ہیں۔ مخالفین امریکہ میں اجتماعات، سکولوں اور اہم تقریبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ میڈیا اور سرکاری املاک بھی تخریب کاروں کے اہداف میں شامل ہیں۔ ایسے عناصر متحرک ہو چکے ہیں۔ وسط مدتی انتخابات کے دوران بھی ایسی کارروائیوں میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ میں 2022 کے 5 ماہ کے دوران ایسے واقعات میں 18,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتے اسکول، یونیورسٹی اور ہاسپٹل میں ایسے واقعات سے 22 افراد سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھارت میں بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام مذاہب کے لیے احترام اور رواداری رکھنا بہت ضروری ہے۔ اقوام متحدہ مذہبی رواداری اور احترام کو اہمیت دیتا ہے۔ کسی کی دل آزاری اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا درست نہیں ہے۔ اقوام متحدہ بطور ادارہ تمام مذاہب کے احترام اور رواداری کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ بی جے پی کی ترجمان نوپور شرما اور چند مقامی لیڈرز کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں گستاخانہ بیانات دیے گئے تھے، جس پر تمام عالم اسلام کی جانب سے شدید رد عمل آیا ہے اور مودی سرکار ان رہنماؤں کو معطل اور گرفتار کرنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طلبہ تنظیم کے رہنما ہرجیت سری واستو کو گستاخانہ ٹویٹ پر شدید عوامی احتجاج کے بعد پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ بی جے پی نے گستاخانہ بیانات پر دنیا بھر میں احتجاج اور شدید سفارتی دباؤ کے بعد اپنی ترجمان نوپور شرما اور دہلی کے میڈیا ہیڈ کو معطل کرتے ہوئے توہین آمیز بیان سے لا تعلقی کا تو اظہار کر دیا ہے، تاہم اب بھی کچھ رہنما اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہیں، جس کی تازہ مثال کانپور کے رہائشی اور بی جے پی کی جماعت کے سرکردہ رہنما ہرجیت سری واستو ہیں، جنہوں نے ٹویٹر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ٹویٹ کی اور مذہبی فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ کانپور میں پہلے ہی نماز جمعہ کے بعد سے نوپور شرما کے گستاخانہ بیان کے خلاف شروع ہونے والا احتجاج 4 دن گزر جانے کے باوجود بھی جاری ہے اور ہر دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس پر قابو پانے میں مودی سرکار مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ نوپور شرما کے گستاخانہ بیان کا معاملہ ابھی تھما نہیں تھا کہ اس ہرشیت کی ٹویٹ سے کانپور میں مسلم برادری میں غمہ غصے کی لہر دوڑ گئی
اور عوام نے پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کیا اور ایف آئی آر درج کروائی۔ کانپور پولیس گستاخی کے مرتکب بی جے پی کے طلبہ رہنما ہرجیت سری واستو کو حراست میں لینے پر مجبور ہو گئی اور گستاخانہ ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ کسی کو مذہبی فسادات کو ہوا دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ایسے کسی اقدام کے مرتکب شخص سے غیر جانبداری کے ساتھ اور سختی سے نپٹا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلسطین میں دہائیوں سے جاری تشدد کی بنیادی وجہ اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ہے۔ اسرائیل پورے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کو فلسطین سے اپنا غاصبانہ قبضہ ختم کرنا ہوگا۔ فلسطینیوں کی زمینوں سے صرف قبضہ ختم کرنا ہی کافی نہیں ہوگا، اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی بند کرنا ہوگی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو مستقبل میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ 1970 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر قبضہ کیا۔ مشرقی یروشلم پر قبضے کو عالمی برادری نے تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیلی حکومت مقبوضہ فلسطین کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے میں مصروف ہے۔ غزہ اور مشرقی یروشلم میں غیر قانونی اسرائیلی بستیاں قائم ہیں۔ اسرائیلی آبادکاروں کی تعداد 7 لاکھ سے زائد ہے۔ ان علاقوں میں فلسطینیوں کی آبادی 30 لاکھ سے زائد ہے۔ فلسطینی اتھارٹی اور حماس کی جانب سے اقوام متحدہ کی رپورٹ کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ایران میں خطرناک ٹرین حادثے میں 13 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ 15 شہریوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ٹرین مشہد سے یزد جا رہی تھی جب پٹری سے اتر کر کرین سے جا ٹکرائی، جس کے نتیجے میں ٹرین کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں اور دور دراز علاقے میں مواصلاتی نظام کمزور ہونے کی وجہ سے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایران میں پورے ملک میں تقریباً 1,04,000 کلومیٹر یعنی 8,700 میل تک پھیلی ہوئی ریلوے لائنیں ہیں۔ ایران میں 2004 میں بدترین ٹرین حادثہ ہوا تھا جب پیٹرول، کھاد، سلفر اور کپاس سے لدی ایک ٹرین نیشا پور کے قریب گر کر تباہ ہو گئی، جس میں تقریباً 320 افراد مارے گئے تھے اور 460 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ تمام یورپی ممالک ایک ہی چارجر استعمال کریں گے۔ یورپی یونین نے نئے قانون کے تحت سمارٹ فون اور ٹیبلٹ استعمال کرنے والے تمام صارفین ایک ہی قسم کے چارجر سے اپنی ڈیوائسز کو چارج کر سکیں گے۔ یورپی رکن ملکوں پر چارجنگ کے لیے USB ٹائپ C چارجر استعمال کرنے کی پابندی ہوگی، تاہم ایپل نے مجوزہ قانون کو غیر ضروری کہہ کر اس کی مخالفت کی ہے۔ لیکن رکن ممالک نے اس مسودے قانون پر اتفاق کر لیا ہے۔ نیا قانون یورپی صارفین کی زندگیوں کو آسان بنائے گا اور یہ ماحول کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ ہم 11,000 ٹن وزنی الیکٹرانک کوڑے سے بھی ماحول کو بچائیں۔ یورپی یونین کے رکن ممالک کے ترجمان طے پانے والا یہ اپنی نوعیت کا دوستوں پہلا معاہدہ ہے۔ یوکرین نے ایک روسی جنرل کی یوکرین میں جاری جنگ کے دوران ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ میجر جنرل رومان کی ہلاکت کی خبر اس سے پہلے روس کے سرکاری چینل سے وابستہ ایک نامہ نگار نے بھی دی تھی، لیکن اس کی تصدیق روس نے ابھی تک سرکاری سطح پر نہیں کی تھی۔ یہ اعلان دوستوں ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روسی افواج یوکرین کے مشرقی خطے ڈونباس پر ایک بڑے حملے میں مصروف ہے۔ 24 فروری کو جب روس نے اپنی افواج یوکرین بھیجی، اس وقت سے اب تک یوکرین کی فوج نے روس کے کئی فوجی افسران کو مار دیا ہے، تاہم روس نے اب تک کسی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ برطانیہ میں ہونے والے ایک سروے کے نتائج میں سامنے آیا ہے کہ 10 میں سے 7 برطانوی مسلمان اپنے پیشہ ورانہ کام کے مقامات پر اسلاموفوبیا کا شکار ہیں۔ برطانیہ میں ملازمت کرنے والے تقریباً 70% مسلمان پیشہ ورانہ مصروفیات کے دوران کسی نہ کسی شکل میں اسلاموفوبیا کی وجہ سے نفرت کا سامنا کر رہے ہیں۔
سروے کے رزلٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برطانیہ میں مسلمانوں کو دیگر کے مقابلے میں زیادہ اسلاموفوبیا کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ برطانوی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہاں زندگی گزارنا 5 سال پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ تاہم سروے رزلٹ کے مطابق 55% شرکا نے کہا ہے کہ برطانیہ میں مسلمانوں کے لیے کامیابی کے بھی بہتر مواقع موجود ہیں۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے دوران کینسر کے علاج کے لیے تجرباتی دوا استعمال کرنے والے تمام مریض شفا یاب ہو گئے، جسے ماہرین نے معجزہ قرار دیا ہے۔ نیو یارک کے ایک کینسر سینٹر میں ہونے والی تحقیق کے دوران کینسر کے 18 مریضوں کو صرف تجرباتی طور پر ڈوسٹر المیباب نامی دوا 6 ماہ تک دی گئی، جس کے نتیجے میں حیرت انگیز طور پر تمام مریض شفا یاب ہو گئے۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تجربے کے دوران کینسر کے تمام مریض شفا یاب ہوئے ہوں۔ یہ کینسر کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوا ہے۔ کینسر سے متاثرہ افراد کیمو تھراپی، ریڈیشن اور دیگر سرجریوں سے گزرے تھے، جس کے نتیجے میں انہیں کئی جسمانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن حالیہ تحقیق اور تجربے کے بعد انہیں اب مزید کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کینسر کی ماہر ڈاکٹر ہانا سانوف نے بتایا کہ تجربے میں استعمال ہونے والی یہ امیونو تھراپی کی دوا ہے۔ اس قسم کی دوا کینسر کا خود شکار کرنے کی بجائے مریض کی قوت مدافعت سے کام کرتی ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے دھواں، چکنائی اور تیل دیواروں اور دیگر برتنوں پر جمع ہوتا رہتا ہے۔ اب ایک بہت مؤثر اور دستی آلے سے اس مسئلے کو حل کر لیا گیا ہے، جسے آسانی سے اٹھا کر کسی بھی جگہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ آلہ بہتر انداز میں پکوان کے دوران دھواں، بو، تیل اور دیگر چکنائیاں جذب کرتا رہتا ہے۔ اس طرح باورچی خانے کی اندرونی فضا کو بہتر بناتا ہے۔ پھر ایشیائی ممالک میں ناقص ایندھن جلانے سے بھی باورچی خانے کا ماحول بہت خطرناک ہو جاتا ہے، جسے اس ڈیوائس کی بدولت صاف کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین نے اسے ایئر ہوڈ کا نام دیا ہے۔ اندر چلنے والے پنکھے کو 3 مختلف رفتار پر سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے باورچی خانے کا ہر فن مولا فلٹر کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح دیواروں پر چکنائی جمع ہونے نہیں دیتا اور سب سے بڑھ کر کھانا پکانا آسان بنا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا کسی کو اولاد کا غم نہ دکھائے۔ وہ والدین بہت صابر ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے غموں کو سینے میں لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، پھر چاہے بچے زندہ ہو یا دنیا سے جا چکے ہوں۔ وہ مائیں جن کے اکلوتے بیٹے انہیں چھوڑ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ ہر وقت اپنے بچوں کو یاد کرتی ہیں۔ عراق کے شہر کردستان میں رہنے والی سہروانی کا اکلوتا بیٹا عبد الرحمن بھی جھڑپوں کے دوران وفات پا گیا تھا۔ جس کی 3 بہنیں ہیں، وہ چونکہ اکلوتا تھا اس لیے بچپن سے ہی والدین اس سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ بہنیں بھی اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ عبد الرحمن کو اندھیرے اور موت سے ڈر لگتا تھا اور وہ ہمیشہ اپنی والدہ سے کہتا تھا کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ بیٹے کی موت کے بعد اب ماں اور بہنیں سارا دن اس کی قبر کے پاس بیٹھی رہتی ہیں، اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں اور اس کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ سورج ڈھلنے لگتا ہے تو اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ان کا گھر کردستان کے دریا کے پاس ہے اور قبرستان دریا کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ روزانہ یہ لوگ کشتی پر بیٹھ کر گھر سے قبرستان جاتی ہیں اور رات کو دوبارہ اپنے گھر واپس لوٹ آتی ہیں۔ امریکی سائنسدانوں نے مراکش سے ملنے والے 1,20,000 سال قدیم اوزاروں پر تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ انہیں چمڑے سے انسانی لباس بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے ماہرین کا خیال تھا کہ انسان نے آج سے لگ بھگ 40,000 سال پہلے ہی اپنے لیے لباس بنانا شروع کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ جانوروں کی کھال اوڑھ کر خود کو موسم کی سختیوں سے بچایا کرتا تھا۔ نئی تحقیق جو ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کی سربراہی میں کی گئی ہے، انسانی لباس کی تاریخ کو ہمارے سابقہ اندازوں کے مقابلے میں کم از کم 80,000 سال زیادہ قدیم ثابت کرتی ہے۔
اس تحقیق کی تفصیل ریسرچ جرنل آئی سائنس کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے، جس میں مراکش کے غاروں سے ملنے والے 60 سے زیادہ قدیم اوزاروں کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ یہ اوزار 90,000 سے 1,20,000 سال قدیم ہے، جنہیں ویل اور ڈولفن جیسے جانوروں کی ہڈیوں سے تیار کیا گیا ہے۔ ان میں سے کئی اوزاروں پر کچھ مخصوص نشانات ایسے تھے کہ جیسے انہیں جانوروں کی کھال سے لباس بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ 1,20,000 سال پہلے بنائے گئے یہ اوزار لباس سازی میں استعمال ہونے والے قدیم اوزاروں سے بے حد مماثلت رکھتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ اب تک قدیم ترین انسانی لباس کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہیں، کیونکہ چمڑے سے بنا ہوا لباس بے حد نرم ہوتا ہے، جسے احتیاط سے سنبھال کر رکھا نہ جائے تو وہ صرف چند صدیوں کے بعد ہی گل کر مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس لباسوں کی بجائے انسانی لباس سازی کے واحد ثبوت کے طور پر وہ قدیم اور سخت اوزار ہی باقی بچتے ہیں جنہیں لباس بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا، اور جو ہزاروں لاکھوں سال تک موسم کی سختیاں جھیلنے کے بعد بھی کسی نہ کسی حد تک باقی رہ گئے۔ انسانی تہذیب کے آغاز میں مکانات اور زرائع کے علاوہ لباس نے بھی یکساں طور پر اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ تازہ دریافت بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم انسان ہمارے سابقہ خیالات کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ اور ہنرمند بھی تھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کورونا کا کوڑا کرکٹ اب سڑکوں پر بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن کورونا سے پیدا ہونے والے اس کچرے کو ایک خاص مٹیریل میں بدل کر اس سے سڑکیں تعمیر کی جا سکتی ہیں۔ اس طرح 30 لاکھ ماسک کے ریشوں سے 2 لائنوں والی 1 کلومیٹر سڑک بنائی جا سکتی ہے۔ اس ضمن میں آسٹریلیا کی RMIT یونیورسٹی کے ماہرین نے فیس ماسک کو روڈ کے خام مال کے لیے ری سائیکل کیا ہے۔ اس تحقیق اور مٹیریل کی رویداد میگزین سائنس فار ٹوٹل انوائرمنٹ میں شائع ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں فیس ماسک کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے، اور اب ہر روز دنیا بھر میں 6 ارب 80 کروڑ فیس ماسک استعمال اور پھینکے جا رہے ہیں۔ اب فیس ماسک بھی عالمی کچرے کا اہم اور بڑا حصہ بن چکا ہے۔ یہ خشکی اور سمندر ہر جگہ جمع ہو رہا ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستان کا شمار دنیا کے ان حصوں میں ہوتا ہے جہاں پر سال میں 4 موسم اپنی پوری رونقوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اس سرزمین پر سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دن بھر چمکتا ہے، اور اس کے بعد چندہ ماموں کے لیے جگہ چھوڑ کر غروب ہو جاتا ہے، تاکہ چاند تارے بھی آسمان پر چمک کر ہیرے موتیوں کی طرح اس کو سجا سکیں۔ مگر اس دنیا کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جن کو یہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں، اور اگر وہاں سورج نکلتا ہے تو ڈوبنا بھول جاتا ہے، اور اگر ڈوب جاتا ہے تو اس کے طلوع ہونے کے انتظار میں مہینوں کی رات ان حصوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ مثلا ناروے کو آدھے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ناروے میں سولباد نامی ایک ایسی جگہ ہے جہاں مئی، جون اور جولائی کے درمیان کے 76 دن مستقل طور پر سورج چمکتا رہتا ہے۔ اس علاقے میں سورج ایک پل کے لیے بھی غروب نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ دن رات کا فیصلہ اپنے گھڑیوں کے مطابق کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے سیاح ان دنوں اس جگہ پر آتے ہیں اور سورج کے 24 گھنٹے چمکنے کا نظارہ دیکھتے ہیں۔ کینیڈا کے شمالی مغربی حصے میں بھی نیویارک نامی ایک چھوٹا سا شہر موجود ہے، جہاں پر گرمی کے موسم میں پورے 50 دن تک دن کا ہی سما ہوتا ہے، کیونکہ اس شہر میں سورج پورے 50 دن تک نہیں ڈوبتا۔ اس کے علاوہ اس علاقے کی ایک اور خصوصیت یہاں کی سردی کے موسم میں دسمبر میں ہونے والے 30 دن کی طویل رات بھی ہے، جہاں پر پورے 1 مہینے سورج طلوع بھی نہیں ہوتا۔ آئس لینڈ برطانیہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ملک ہے، جو کہ خوبصورت مناظر کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مگر جون کا مہینہ اس ملک کے لیے اس حوالے سے بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ اس پورے مہینے میں اس ملک میں سورج دن رات اپنی پوری تمازت کے ساتھ چمکتا رہتا ہے۔ الاسکا دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ کا مرکز سال میں 2 بار بن جاتا ہے، جبکہ مئی سے جولائی کے دوران گرمی کے موسم میں یہاں پر ایک پل کے لیے بھی سورج غروب نہیں ہوتا۔
اور مستقل دن کا سما ہوتا ہے، جبکہ نومبر کے آغاز کے ساتھ ہی اس علاقے کی پولر نائٹ کا آغاز ہو جاتا ہے، جو کہ 60 دن طویل ہوتی ہے اور 2 مہینوں تک یہاں پر سورج کی ایک کرن بھی داخل نہیں ہوتی اور یہ علاقہ تاریکی میں ڈوبا رہتا ہے۔ فن لینڈ چھوٹے چھوٹے سینکڑوں جزیروں پر مشتمل ملک اس حوالے سے کافی مشہور ہے کہ یہاں پر گرمیوں کے موسم میں پورے 73 دن تک صرف دن ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر سورج کے غروب نہ ہونے کے سبب رات نہیں ہوتی اور دنیا بھر کے سائنسدان قدرت کے اس معجزے کے حوالے سے تحقیق کرنے اس ملک میں جمع ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔